بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایسنٹ 1.1۔ ناظرین کرام، 1000 سال پرانی بابری مسجد جو ایک تاریخی مغل دور کی یادگار تھی، اسے شہید کر کے اس پر رام مندر کی ابتدا کر دی مودی سرکار نے۔ اس خبر کو لے کر تمام دنیا کے مسلمانوں میں انتہائی غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے اصل محرک کون تھے، کن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا اور ان کے اصل مقاصد کیا تھے، ان کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان مفید معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ واضح ہے کہ 6 دسمبر سن 1992 کو بی جے پی کے ایک جلسے کو سننے کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ انتہا پسند ہندوؤں کی جماعتوں پر مشتمل عوام بابری مسجد پر دھاوا بول دیتی ہے اور اس مغل دور کی یادگار تاریخی مسجد کو نہ صرف شہید کر دیتی ہے بلکہ راتوں رات اس پر ایک مندر کی بھی تعمیر کر دیتی ہے۔ اور اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے جو ارد گرد گھر تھے اور املاک تھے، دکانیں تھیں، مساجد تھی مقامی، ان پر بھی حملہ کیا جاتا ہے اور انہیں بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس افسوسناک واقعے میں 2000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ بابری مسجد 1527 میں یعنی 1600 کی دہائی میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابری کی جانب سے تعمیر کروائی گئی تھی۔ یہ مسجد بطور عبادت گاہ مسلمانوں کے لیے قریباً 500 سال تک استعمال ہوتی رہی، یہاں تک کہ مغل دور کا اختتام ہوا اور سن 1885 میں انتہا پسند ہندوؤں نے ایک مقدمہ درج کیا جس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ بابری مسجد جس جگہ پر تعمیر ہے وہاں پر رام چندر جی کا جنم ہوا تھا، اور اس کو ایک تحریک کے طور پر چلایا گیا اور اس تحریک کو رام جنم بھومی تحریک ہند کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ دعویٰ اور یہ دلیل اس قدر من گھڑت اور بے بنیاد تھی کہ سپریم کورٹ کے ہندو جج نے 5 دن کے سماعت کے بعد ہی فوراً اس مقدمے کو خارج کر دیا۔ لیکن آزادی ہندوستان کے بعد انتہا پسند ہندوؤں نے دوبارہ ایک مرتبہ اس مسجد کی جگہ کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مسجد کے اندر راتوں رات رام اور سیتا کی مورتیاں رکھ دیں، جس کے بعد ہندو اور مسلم فسادات شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے اور مسجد کو مقفل کر دیا گیا۔ پھر اس دوران ایک کیس بھی چلتا ہے جس میں سپریم کورٹ یہ آرڈر دیتی ہے کہ بابری مسجد کی جگہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے جہاں پر مندر بھی ہو اور مسجد بھی، لیکن انڈین مسلمانوں کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا جاتا ہے اور نہیں مانا جاتا۔ پھر یہ معاملہ جوں کا توں رہتا ہے یہاں تک کہ سن 1990 کی دہائی میں بی جے پی یعنی بھارتی جنتا پارٹی قیام میں آتی ہے، حکومت کرتی ہے، اور یہاں سے کٹر ہندو پارٹی کا ابتدا ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھارت کی زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سن 1992 میں 6 دسمبر کو بی جے پی کی ایک جلسہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں کافی انتہا پسند ہندوؤں کی تنظیمیں بھی شامل ہوتی ہیں اور دوسری سیاسی تنظیمیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ وہاں پر کچھ اس قسم کی بیان بازیاں کی جاتی ہیں جن میں سرفہرست نام اڈوانی، جوشی اور بھارتی کا آتا ہے کہ وہاں پر لوگ اس قدر مشتعل ہو جاتے ہیں کہ 1.5 لاکھ کا یہ ہجوم وہیں سے سیدھا بابری مسجد کا رخ کرتا ہے اور اسے شہید کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ راتوں رات اس پر ایک مندر کی بھی تعمیر کرتا ہے اور پھر وہاں پر ارد گرد بسنے والے مسلمانوں کے مال اموال اور املاک پر حملہ کر کے انہیں بھی جلا دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے اور مقامی مساجد کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت بھارتی جو پولیس ہے وہ تماشائی بنی رہتی ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے۔ اس وقت 2 قسم کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، ایک ان کارکنوں پر کہ جو مسجد کو شہید کرنے میں اور منہدم کرنے میں شامل تھے، اور دوسرے وہ لیڈر اور وہ سپیچ کرنے والے لوگ جن میں قابل ذکر نام جوشی، بھارتی اور اڈوانی کا ہے کہ جن کے پتلے بھی بنا کر جلائے گئے، ان پر بھی مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ بھارت میں جب سے بی جے پی ہے تو مسلمانوں کو انصاف بہت کم ہی کبھی ملا ہو، تو 2020 میں ان پر سے مقدمات کو خارج کر دیا جاتا ہے اور انہیں بری کر دیا جاتا ہے کہ جن کی اس قدر متعصبانہ تقاریر کی وجہ سے 2000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے اور بابری مسجد جو کہ 1000 سال قریباً پرانی یادگار مسجد تھی وہ بھی شہید کی جاتی ہے، لیکن انہیں رہا کر دیا جاتا ہے۔ 6 دسمبر سن 1992 کو جب بابری مسجد شہید کی گئی تھی تو پورے پاکستان میں غم اور غصہ بڑھ گیا تھا، یہاں تک کہ 8 دسمبر کو پاکستان میں یوم تعطیل منایا گیا
اور لوگ سڑکوں پر آگے احتجاج کرتے ہوئے بابری مسجد کے لیے. اور اس وقت نواز شریف نے تمام پولیٹکس پارٹیز کو پارلیمنٹ میں اجلاس کے لیے بلایا تاکہ متفقہ طور پر کوئی حکمت عملی تیار کی جا سکے. اس اجلاس کے اختتام پر اعلان اسلام آباد جاری کیا گیا جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بھارت کو دوبارہ سے اثر نو بابری مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے اور جن مسلمانوں کے نقصانات ہو چکے ہیں تو وہ بھارتی حکومت ادا کرے اور مساجد کو تحفظ فراہم کیا جائے. نیز مسلمانوں کے مال اموال اور املاک کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے. اب وہ مسجد کی جگہ کہ جس کے بارے میں کیس کو خارج کر دیا گیا تھا کہ کہیں بھی کاغذات میں رام چندر کا وہاں پر جنم ہونا ثابت نہیں ہے، جیسے کہ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے. لگا رہے بابا، کیا حال چال ہے آپ کے؟ کیا حال چال ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ دیکھ کے نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ نہیں، نام تو نہیں پتا چلا نا، مجھے نام تھوڑی پتا، میں تو پہلی بار ہی تو ملا ہوں آپ سے. میں محمد شبیر قریشی عرف منا ہوں. کیسے ہو آپ مسکرا رہے ہو کہ آپ غصہ ہو مجھ پہ؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے. اچھا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹھیک لگتی ہوئی دیوار سے رام مندر بن رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں؟ آپ ہی اپنے دل سے کہیں گے. تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں بھویہ رام مندر ہے، پوری دنیا اس کے سامنے آج نتمستک ہے. آج ہے، لیکن میرے گھر میں اس مسجد سے چراغ جلتا تھا. اچھا، وہ بابری مسجد تھی. ہاں، لیکن وہ مندر توڑ کے بنائی گئی تھی نا. سوال تو یہی ہے، کورٹ نے کیا کہا ہے آپ کو؟ کیا کہا کورٹ نے؟ کورٹ کا فیصلہ سنا ہے؟ کیا سنا؟ کیا سنا؟ ساکشیہ نکلے اندر سے، ASI کی رپورٹ بتا رہی ہے. کورٹ نے کیا کہا آپ سے؟ یہی کہا تھا. کورٹ نے فیصلہ کیا دیا؟ فیصلہ کیا دیا؟ رام مندر تھا وہاں پہ، رام مندر بنے. کبھی مندر نہیں توڑی گئی، کبھی مندر نہیں توڑی گئی. فیصلے کو آپ پڑھیں. یہ لکھا فیصلے میں؟ ہاں، فیصلے میں لکھا ہے، آپ پڑھیں. نہیں، ایسا نہیں لکھا. آپ پڑھیں، فیصلہ پڑھیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں آپ. ہاں، تو پھر کیسے مندر بن گیا اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے؟ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہاں ہاں ہاں، لاٹھی کی طاقت تھی یہاں پہ. اور نیز یہ کہ اسی مسجد کی جگہ کو سپریم کورٹ آف انڈیا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کا بھی عندیہ دیتی ہے، فیصلہ دیتی ہے، جسے نہیں تسلیم کیا جاتا. اب بی جے پی خالصتاً طور پر سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ لے لیتی ہے کہ وہ جگہ مندر کی ہی ہے اور مندر کے لیے رہے گی، اور وہاں پر الیکشن سے کچھ ہی دن پہلے مندر کی ابتدا بھی کر دی جاتی ہے. تو بی جے پی وہ پارٹی ہے کہ جو شروع سے ہندو مسلم فسادات کو ہوا دے کر اپنی حکومتی دور کو مزید آکسیجن عطا کرتے ہوئے لمبا کر رہی ہے. جو مسجد کا مسئلہ ہے، یہ راجنیتی کی جو ہے سب سے بڑی دکان ہے. اگر یہ نہیں رہے گی تو جو ہے راجنیتی ان کو کرنے میں تھوڑا دقت ہوگی. میں کہوں گی کہ یہ بدترین سیاست ہے کہ جس کے ذریعے سے مودی اپنے پرائم منسٹر ہونے کے دور کو لمبا کر رہا ہے. جب تک مودی سرکار موجود ہے ہندو مسلم فسادات ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی یہ ختم ہونے دیں گے. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں مودی اور بھارتی سرکار کی جانب سے مسجد بابری جو کہ تاریخی یادگار مسجد ہے، اس کو منہدم کر کے اس پر مندر کی تعمیر کی. ان اویئرنیس اور معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو بھارت کا وہ اصلی چہرہ نظر آ سکے جو عام دنیا میں یہ شو کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، ان کے حقوق ملنے چاہیے. اور اس کے اپنے ملک میں یہ حال ہے کہ وہاں پر اقلیتیں نہ صرف غیر محفوظ ہیں بلکہ ان کے مقدس مقامات کو چھین کر غیر قانونی طور پر وہاں پر مندر تعمیر کیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو اس کا میڈیا ہے وہ مائکس اور کیمرے لے کر لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کو مزید اذیت دینے کے لیے کہ ذرا بتائیے آپ کی قدیم بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں پر مندر تعمیر کیا جا رہا ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو پاکستان میں بلوچوں کے لیے ایک اور خالستان کا مشورہ دینے والا بھارت اپنے ملک میں اس طرح کی ناانصافیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.